امریکا کا سب سے بڑا بحری جنگی بیڑا یو ایس ایس ابراہم لنکن بحر عرب میں موجود ہے۔ بحر عرب میں اس یو ایس ایس ابراہم لنکن بحری بیڑے کے اوپر ایک ڈرون منڈرا رہا تھا۔ شاہد ڈرون اس کا نام ہے۔ دیکھا انہوں نے، اچنبھا ہو گئے یہ کہ کہاں سے آ گیا۔ ارے ہم تو اتنے محفوظ اور طاقتور لوگ ہیں، ہمارے اوپر یہ ڈرون منڈرا رہا ہے۔ ان کا بالکل بہترین فائٹر جیٹ طیارہ F-35 اڑا اور اڑ کر کے اس ڈرون پر حملہ کیا۔ ڈرون کو وہیں پر نشٹ کر دیا، ڈرون کو وہیں پر ختم کر دیا گیا۔ ڈرون پہنچا اور کہاں پہنچا؟ امریکہ کے اوپر پہنچا۔ امریکہ کے اس جہاز کے اوپر پہنچا، اس بحری بیڑے کے اوپر پہنچا جس پر پورے امریکہ کو اور پوری دنیا کو بڑا ناز ہے۔ اس کی ریکی کی گئی، اس کا جانچ کیا گیا، دیکھا گیا کہاں پر کیا ہے۔ جو میسیجز وہاں سے ایران کو پہنچایا جانا چاہیے تھا وہ تمام میسیجز پہنچایا گیا کہ کتنے طیارے موجود ہیں، کتنے میزائل موجود ہیں، اور پورا نظارہ اور پورا مکمل فوٹو سازی ساری چیزیں ہوئی۔ اس کے بعد ان کو پتہ چلا، ان کے رڈار کو پتہ چلا، اور انہوں نے F-35 جو بہترین جدید قسم کا طیارہ ہے اس کا استعمال کیا اور اس ڈرون کو ہلاک کر دیا۔ بڑا کام کیا آپ نے۔ ڈر لگ رہا ہے آپ کو کہ اب آپ کا پیچھا کیا جا رہا ہے، اور آپ کا پیچھا کر کے آپ کی معلومات کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور آپ کے اس دشمن ملک کے پاس وہ معلومات پہنچ رہا ہے۔ امریکہ صاحب، امریکہ بہادر، جس دشمن ملک کو مارنے کے لیے آپ آئے ہیں اور وہ آپ کو گھیر کر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک خبر تو یہ خوب وائرل ہوئی کہ شاہد ڈرون کو مار گرایا گیا۔ کیوں مار گرایا گیا؟ شاہد ڈرون کیا گھر میں تھا اس وجہ سے مار گرایا گیا؟ نہیں، وہ شاہد ڈرون امریکہ کے اس بحری بیڑے کی ریکی کر رہا تھا، پیچھا کر رہا تھا، معلومات حاصل کر رہا تھا۔ تو ایران غالب آ چکا ہے امریکہ پر، یعنی ایران امریکہ سے ڈرا نہیں ہے، امریکہ کی طاقت سے ڈرا نہیں ہے، بلکہ امریکہ کا پیچھا کر رہا ہے، ان کی تیاریوں کا جانچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کہاں، کیسے، کس طرح آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور کیا کیا آپ کی تیاریاں چل رہی ہے۔ خبر یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ وہ جو مذاکرات ہونے والے تھے، جن مذاکرات میں 3 باتیں بنیادی طور پر امریکہ کی طرف سے رکھی گئی تھی۔ نمبر 1 بات یہ رکھی گئی تھی کہ ان کے جتنے پراکسیز ہے، حلیف اور معاون گروپ ہے پورے مشرق وسطیٰ میں، ان سب کو ختم کیا جائے گا، ان سب کو روک دیا جائے گا، کچل دیا جائے گا۔ اس بات سے ایران نے قطعی طور پر انکار کر دیا ہے کہ اس پر گفتگو ہوگی ہی نہیں۔ دوسرا یہ کہ دور تک مار کرنے والے جو میزائل ایران تیار کر رہا ہے، ایران نے ایک ایسا میزائل بھی بنایا جو ایران سے امریکہ تک پہنچ سکتا ہے، اور دور تک مار کرنے والے جو ان کے میزائل ہے کہ اس کو روکنا ہوگا کہ اسرائیل تک نہ پہنچ سکے، امریکہ تک نہ پہنچ سکے۔ ایران نے قطعی طور پر اس بات سے بھی انکار کر دیا ہے کہ اس پر تو گفتگو نہیں ہوگی۔ تیسری بات امریکہ کی طرف سے یہ ہے کہ گفتگو کیا جائے کہ آپ نیوکلیئر بم نہیں بنائیں گے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ اس پر ہم گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ جب ہم گفتگو کریں گے اس وقت کوئی بھی پڑوسی ملک وہاں پر موجود نہیں رہے گا، نہ مصر رہے گا، نہ عرب رہے گا، نہ ترکی رہے گا، اور یہ ساری گفتگو عمان میں ہوگی، چونکہ اس سے پہلے جو جوہری پروگرام ایران کا ہے، ایٹمی پروگرام جو ایران کا ہے، اس موضوع پر جب کبھی بھی گفتگو ہوئی ہے تو وہ عمان میں ہوئی ہے۔ اس لیے اب کی بار بھی ایران نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہم گفتگو ترکی میں نہیں کریں گے، استنبول میں نہیں کریں گے، عمان میں یہ گفتگو کی جائے گی۔ امریکہ بہادر جو بہت دندنا رہا تھا، ایران کے اس شرط کو بھی ماننے کے لیے مجبور ہے۔ اب اسرائیل بخلا رہا ہے۔ اسرائیل بار بار یہ کہے جا رہا ہے کہ بھائی ایران پر تو حملہ ہونا چاہیے تھا، ایران پر حملہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وہ دباؤ بنا رہا ہے ٹرمپ پر طرح طرح سے، لیکن ٹرمپ ہے کہ مجبور ہے۔ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر ابھی جنگ ہو جاتی ہے تو حالات بہت دگرگوں ہو جائیں گے، حالات بہت خراب ہو جائیں گے، جنگ کی واقعی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایران نے جو ہمت دکھائی ہے، ایران نے جو طاقت دکھائی ہے، ایران نے جو ریکی کی ہے، اور ایران نے جو امریکہ کو گھٹنوں کے بل گرایا ہے، یہ ایران کی طاقت ہے۔ اور ایران کے اندر جو مسلمان ہیں اور ان کے دل میں جو ایمان کی طاقت ہے، اصل میں یہ اس کی اسپرٹ ہے۔ ایک اور واقعہ پیش آیا ہے بحر ہرمز میں، وہ جو آبنائے ہرمز ہے جس کو خلیج فارس کہا جاتا ہے، جو کہ ایران کے حصے اور قبضے اور تسلط اور حکومت میں ہے، وہاں ایک امریکی فلیگ لگا کر کے امریکہ کا جہاز آ رہا تھا یا جا رہا تھا کہیں سے، فوراً ایران کے جو وہاں پر فوج تھے انہوں نے اس کا پیچھا کیا اور کسی طرح جان بچا کر وہ جہاز وہاں سے بھاگا ہے، کسی طرح اس جہاز کی جان بچی ہے۔ یعنی ایران پیچھا کر رہا ہے، ایران گھیر رہا ہے، اور امریکہ ہے کہ بھاگ رہا ہے، امریکہ ہے کہ ڈر رہا ہے، امریکہ ہے کہ جھک رہا ہے، امریکہ ہے کہ جھک کر مصالحت کرنے پر، اور جس جگہ پر ایران مصالحت کرنا چاہتا ہے اس جگہ پر بیٹھ کر مصالحت کرنے پر تیار ہے۔ اگر جنگ ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، ایران کا نقصان ہوگا، اس کا کوئی انکار نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران بہت طاقتور ہو گیا ہے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ امریکہ ایران جیسی ایک چھوٹی طاقت کے ذریعے ذلیل ہو رہا ہے اس وقت، اور آگے بھی ایسا لگتا ہے کہ ذلیل ہونا اس کا نصیبہ رہے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام حقائق کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق، ہمت اور طاقت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔